بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کرون درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ دوسرے ملکوں کے سفیر اور کچھ گورنرز بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے، تو وہاں پر میں بھی چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ اب دیکھتے نہیں کہ میٹنگ میں مصروف ہے، لہذا تم باہر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو اندر آنے مت دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ ابھی چل ہی رہی تھی، تو کچھ دیر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے آگے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں پر ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ امیر المومنین ابھی میٹنگ میں مصروف ہیں، انہوں نے کسی بھی شخص کو اندر داخلے سے منع کیا ہوا ہے، لیکن آپ جا سکتے، میں آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ابھی ظہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو ظہر کی نماز میں امیر المومنین سے میں بات کر لوں گا۔ یہ کہہ کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں محفل برخاست ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور پوچھنے لگے، ہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ امیر المومنین میری اتنی بات نہیں ہے، لیکن امام حسن آئے تھے اور چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا تو نے ان کو منع کر دیا، ان کو آنے اندر نہیں دیا؟ تو وہ کہنے لگے، نہیں امیر المومنین، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے کہ ابھی ظہر کا ٹائم ہونے والا ہے، وہیں پہ ان سے بات کر لوں گا۔ یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور دوڑتے ہوئے ان کے گھر کی طرف نکلے۔ ان کے پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ جیسے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت امام حسن جیسے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ شہزادے مجھ سے ملنے آئے تھے، مجھ سے ملے بغیر ہی واپس چلے آئے ہو۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امیر المومنین، میرا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کوئی، میں نے سوچا ابھی ظہر کا ٹائم ہونے والا ہی ہے، تو وہیں پہ آپ کے ساتھ بات کر لوں گا، اور ویسے بھی آپ کا بیٹا بھی باہر دروازے کے کھڑا ہوا تھا، تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اندر آ جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ شہزادے دیکھ، تیرا مقابلہ اس میرے بچے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا، تیری شان کہاں اور میرے بیٹے کی اوقات کہاں؟ بھلا میرے بیٹے کے باپ کا نام علی ہے، بھلا میرے بیٹے کی ماں کا نام فاطمہ ہے، کیا اس کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، کیا اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کے ساتھ میرے بیٹے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، آپ کہاں اور میرا بیٹا کہاں؟ اور جوش و جذبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے پگڑی اتار کر کہنے لگے کہ بیٹا یہ دیکھو میرے سر پہ جو بال ہیں نا، میں مکہ کے ریگستان میں اور پتھروں میں لوگوں کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ٹوٹل 10 اونٹ ہوتے تھے جس کو میں قابو نہیں کر سکتا تھا، اور میرے باپ خطاب مجھے ڈنڈوں کے ساتھ سر پہ مارتے تھے اور کہتے تھے تجھ سے یہ 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے۔ آج جو مجھے عزت ملی ہے، جو مجھے رتبہ ملا ہوا ہے، یہ آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ملا ہوا ہے، ان کی غلامی کی وجہ سے ملا ہوا ہے۔ اور آپ کہتے ہو کہ آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا اور میں آپ سے مل نہیں سکا، آپ کا شان بہت اعلیٰ ہے، اگر میرا بیٹا باہر کھڑا بھی تھا تو آپ مجھ سے مل لیتے، آپ کے لیے میٹنگ میں ختم کر سکتا تھا، سب کچھ ختم کر سکتا تھا۔ دوستو، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے لیے محبت، ایمان، ان کے ساتھ کتنا پیار رکھتے تھے، کتنا احترام رکھتے تھے اہل بیت کا۔ لیکن آج کل کے کچھ فتنہ پرست لوگوں نے امت میں فتنہ ڈال کر فرقے بنا دیے ہیں اور مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا دی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف بکواس کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے خلاف تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک کرنا ہے، اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔